اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے: دو جہاں زیر نگیں مہر نام گنج بخش، جنو انس و ملک من کادو رام گنج بخش، ہر کے آمد با ارادت صدے زیارت یافت او، ہر کسے شد بہرہ یاب از فیض عام گنج بخش۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری الجلابی المعروف حضرت داتا گنج بخش سرکار کا شمار ان فقراء، صوفیات اور درویشوں میں ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ اور ترقی اور ترویج کے لیے اپنے گھر کو خیرباد کہا اور لاہور تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی لاہور آمد کے بعد اس خطہ میں اسلام کو فروغ ملا اور ہزاروں لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش سرکار اولیاء ہند کے میر کارواں ہیں۔ آپ کا مزار صدیوں سے مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے اور یہ موضوع بھی الگ سے تحقیق کا طالب ہے کہ آخر وہ کون سے اعمال صالح تھے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوئے کہ جن کے باعث اللہ رب العزت نے مخلوق کے قلوب یعنی دل آستانہ حجویر کی طرف موڑ دیے۔ سال کے 12 ماہ لیل و نہار کی تمام گھڑیوں میں، خواہ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، چلچلاتی گرمیوں کی دوپہر ہو یا ٹھٹھرتی ہوئی سردیوں کی راتیں، یہاں لوگوں کی حاضری کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ اور یہ مزار گزشتہ 11 صدیوں سے حضرت داتا گنج بخش سرکار کے فضل و کمال اور تقرب بارگاہ ربوبیت کی زبان حال سے شہادت دے رہا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش سرکار اپنی کتاب کشف المجوب میں چند واقعات تحریر کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے پیر و مرشد نے، اللہ ان سے راضی ہو، بیت الجن سے دمشق کا سفر کیا۔ میں ان کے ساتھ تھا۔ بارش آ گئی اور ہم کیچڑ میں چلتے ہوئے خاصی دشواری محسوس کر رہے تھے۔ اچانک میری نظر جو پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے جوتے، کپڑے اور پاؤں بالکل خشک تھے، گویا بارش ہو ہی نہ رہی ہو۔ میں نے ان سے دریافت کیا تو فرمایا، ہاں، جب سے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم اور شبہ کو دور کر دیا ہے اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کر لیا ہے، تب سے اللہ تعالیٰ نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے بھی محفوظ کر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ کے امیر تھے۔ ایک دن شکار کو گئے اور لشکر سے بچھڑ گئے۔ اس وقت وہ ہرن کا پیچھا کر رہے تھے۔ اچانک دوڑتے ہوئے ہرن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا کی اور اس نے رک کر کہا، اے ابراہیم، کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو یا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم یہ سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اسی وقت دنیا سے کنارہ کش ہو کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کر لی اور حضرت فضیل بن ایاز، حضرت سفیان ثوری کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس چند لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور فلاں راستے میں ایک بہت بڑا شیر بیٹھا ہے اور راستہ بند ہو گیا ہے، وہ شیر وہاں سے جاتا ہی نہیں، جس سے لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ سرکار اٹھے اور جہاں شیر بیٹھا تھا وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر شیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شیر، اگر ہم میں سے کسی پر حملہ کرنے کا تجھے حکم ہو چکا ہے تو تو اپنا کام کر، اگر ایسا نہیں تو یہاں سے اٹھ اور اپنی جگہ پر چلا جا۔ شیر نے جب یہ سنا تو فوراً اٹھا اور آپ سرکار کی جانب دیکھنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں حضرت خواجہ صاحب کے پاس 1000 بکریاں تھیں۔ شاہی فوج نے تمام بکریوں کو پکڑنے کا حکم دیا۔ مجبور ہو کر خواجہ صاحب نے ان بکریوں کو باڑ کے اندر جمع کر دیا۔ آپ حضرت نے اسی شیر کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم ان بکریوں کی حفاظت اور نگہبانی کرو گے۔
चुनाचे इर्द गिर्द के नवा में जितने भी लोगों के पास मवेशी थे वो सब के सब शाही फौज ने पकड़ लिए, मगर खाया साहब की एक भी बकरी जाया ना हुई। और जब कभी भी किसी ने बकरी को पकड़ने की कोशिश की, इसी शेर ने उसकी निगहबानी की। हालांकि शेर और बकरी का बैर हमेशा से मशहूर रहा है, लेकिन आपकी दुआ से शेर अपनी फितरत से बाज आया और बकरियों में बकरी बनकर रहने लगा। नाज़रीन इकराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। हम हर माह लंगरे गौसिया का एहतमाम करते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। अगर आप भी लंगरे गौसिया में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर सिर्फ 50 रुपए का जैज़ कैश कराकर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।